دوسرا ٹاپو ہے، دو ٹاپو ہے، اور ایک ٹاپو کا حالت یہ ہے، ایک ٹاپو پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگ رہتے ہیں، اور جو کوئی انسان اس ٹاپو پر چلا جاتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو 1 سال کے بعد اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ جو بھی انسان آتا ہے 1 سال تک اسے وہاں کا بادشاہ رہنا ہے۔ اب جیسے ہی 1 سال گزر گیا، 1 سال ہوا، تو وہاں کے جو رہنے والے جس کو بادشاہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو دوسرے ٹاپو پر بھیج دیتے ہیں۔ ایک ٹاپو پر بستی ہے، سب لوگ رہتے ہیں، بازار ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، سب کچھ آباد ہے، لیکن وہی گاؤں کے رہنے والے، وہی شہر کے رہنے والے جو بادشاہ ہوتا ہے 1 سال کے بعد اس کو دوسرے ٹاپو پر بھیج دیتے ہیں، اور وہاں کی حالت یہ ہوتی ہے، اور دوسرے ٹاپو کی حالت یہ ہے، وہاں کی اس جگہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر درندے رہتے ہیں، وہاں پر شیر رہتے ہیں، وہاں پر پھاڑنے والے درندے رہتے ہیں، جو بھی شخص اس ٹاپو پر جاتا ہے اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتے ہیں۔ یہ حالت دونوں ٹاپو کی ہے، یہ حالت۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص غلطی سے اس ٹاپو پر پہنچ گیا جہاں پر بستی آباد تھی۔ غور سے سنیے گا، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، آخرت کی مثال دے رہا ہوں، دونوں میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص غلطی سے اس ٹاپو پر پہنچ جاتا ہے، جب پہنچ کر کے دیکھتا ہے کہ یہاں تو یہ سسٹم ہے کہ جو بھی نیا انسان آتا ہے اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، حکومت اس کی، وہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ اختیار اس کو ہے، بادشاہ بن گیا ہے وہ 1 سال کے لیے، وہ جو حکم دے گا کرنا پڑے گا۔ جیسے وہ شخص اس ٹاپو پر آتا ہے، آنے کے بعد لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم جو بھی ہو 1 سال کے لیے تم ہمارے بادشاہ ہو، 1 سال کے لیے تم ہمارے بادشاہ، تم ہمارے حاکم ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں تو اجنبی ہوں اور مجھے تو تم جانتے بھی نہیں ہو اور مجھے بادشاہ بنا رہے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں یہ رولز ہے، ہمارے یہ سسٹم ہے کہ جو بھی نیا انسان آئے گا 1 سال تک اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور 1 سال کے بعد تمہیں وہ جو دوسرا ٹاپو ہے وہاں پر چھوڑ دیا جائے گا، جو بھی نیا انسان آتا ہے۔ تو اب وہ جو شخص تھا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب آپ لوگوں کی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اچھا بن جاتا ہے۔ اب چند دن گزرے تو اس جو بادشاہ بن گیا تھا جو شخص، اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھے بادشاہ بنایا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، اب جیسا میں تم کو کہوں گا ویسا تم کو کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے کیا کہا کہ جیسا میں تم کو کہوں گا ویسا تم کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، حاکم ہوں میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پر جو اچھا سوتھان ہے، جو لکڑیاں کاٹ کر کے اچھے اچھے سامان بناتا ہے، وہ کہاں پر رہتے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے۔ ان سب کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ بادشاہ جو 1 سال کے لیے بنا تھا وہ تمام لوگوں کر کے لے کر کے دوسرے ٹاپو پر گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر جتنے بھی جو درخت میں سے سب کو کاٹ دیا، اور وہاں پر ایک چٹیا میدان بنا دیا، اور وہاں جب واپس آیا تو پھر چند دن گزرنے کے بعد اس گاؤں میں کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی جتنے شکاری ہیں جو شکار کرتے ہیں، اچھا ان سب کہاں ہیں؟ تو ان کو بلایا گیا، اور جتنے بھی آئے سب کو لے کر کے اس ٹاپو پر گیا، اور وہاں پر جتنے درندے تھے سب کو قتل کر دیا اس نے، اور قتل کرنے کے بعد وہاں پر پورا ایریا صاف اور ستھرا ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ پھر چند دن گزرے، پھر یہ جو شخص بادشاہ بنا تھا اس نے کہا کہ یہاں جتنے بھی اچھے گھر بنانے والے ہو ان کو لایا جائے، اور جتنے اچھے گھر بنانے والے تھے سب کو لایا گیا۔ لانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ فلاں ٹاپو پر چلے جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد جتنے بھی ایریا ہے، جتنا بھی بڑا ٹاپو ہے، سب میں گھر بنائے جائے، لوگوں کے رہنے کے لیے گھر بنائے جائے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم سے یہ کام کیوں کروا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا ہے، 1 سال کے لیے حاکم بنایا ہے، میں جیسا کہوں گا ویسا تم کو کرنا پڑے گا۔ 1 سال کے بعد جو تم کو کرنا ہے وہ کرنا۔ جب 1 سال گزر جاتا ہے اور یہ بادشاہ اپنا کام کروا لیتا ہے، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ ٹاپو یہاں پر ہے، جہاں پر جیسے گھر آباد ہے، یہاں پر جیسے بازار آباد ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد اسی شخص نے دوسرے ٹاپو پر اپنا ایک دوسرا مقام بنا لیا، اور
گزرنے کے بعد جب اس کو اس ٹاپو پر بھیجا گیا اور جب 1 سال گزرنے کے بعد وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر بھی آبادی ہو گئی، وہاں پر بھی بستی ہو گئی، لوگ رہنے لگے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس مثال سے آپ کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ایک ٹاپو پر جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، پھر دوسرے ٹاپو پر جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنی محنت سے سب کچھ کر لیتا ہے اور وہاں پر بستی کو آباد کر لیتا ہے۔ تو جو اس کی مثال یہ ہے، آپ اس طرح سمجھیں کہ جو جہاں پر بستی آباد تھی، جہاں پر بستی آباد تھی وہ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہاں پر جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی عمر کا آخری وقت آتا ہے، جتنی اس کی عمر ہوتی ہے اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو آخرت کا سفر کرنا ہے، اور یہ آخرت جو دوسرا ٹاپو تھا وہ آخرت کا سفر ہے۔ سمجھے آپ؟ جو دوسرا ٹاپو ہے وہ آخرت کا سفر ہے، جہاں پر جو بھی انسان جاتا ہے وہاں پر اسے اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس دنیا میں آئے ہو تو اچھے عمل کر لو، اس لیے کہ آخرت میں تم کو کوئی بھی عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، آخرت میں کوئی بھی کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، جس طرح اس شخص نے اپنی دوسرے ٹاپو کے لیے یہی اسی جگہ پر سے سب کچھ کر لیا، تو ہمیں بھی دنیا میں رہ کے اپنے خود کے لیے آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا۔ آخرت میں ہم تو کوئی دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ جس ماں کو آپ محبت کرتے ہو نا وہی ماں پر تمہاری دشمن بن جائے گی، وہ جس باپ کو آپ محبت کرتے ہو نا وہی ماں تمہاری، وہی باپ تمہارا کل تم کو کہے گا کہ میرے پاس مت آؤ، میں خود اپنے نفسا نفسی رہوں گا۔ جس ماں کو آپ خود سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ ماں بھی کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے گی۔ حضرات گرامی، تو یہ آخرت ہے اور یہ دنیا ہے، تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر سکتے ہو نا وہ کر لو، اس دنیا میں جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کر لو، اس لیے کہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہمارا۔ وہاں پر نہ آپ کو نماز کی توفیق ملے گی، وہاں پر نہ آپ کو روزے کی توفیق ملے گی، وہاں پر نہ آپ کو زکات کی توفیق ملے گی، بلکہ وہاں پر صرف ایک کام ہوگا، وہ ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی مثال۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ ذہن میں بات کو بٹھاتے ہیں، وہ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے عبادت کرتے ہیں اور اللہ ان کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اب ہمارے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ اللہ نے سادات رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا۔ حضرات گرامی، آج اس شخصیت کا ذکر ہے کہ جس کو خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بیان کر دوں کہ ماں فاطمہ کا نام فاطمہ میرے نبی نے کیوں رکھا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو بھی انسان اس فاطمہ سے محبت کرے گا، جو بھی شخص میری بیٹی فاطمہ سے عقیدت رکھے گا، محبت رکھے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس فاطمہ سے محبت کرنے کے صدقے میں اللہ میری امت کو جنت سے فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ میرا امتی جب اس فاطمہ کی عزت اور احترام اور اس کی شان بیان کرے گا، اللہ اس فاطمہ کے نام کے صدقے میں اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ حضرات گرامی، فاطمہ کی شان یہ ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے سب سے بڑے جو ہم جس کو مانتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس آئیں اور وہ جس مقام پر بیٹھتے ہوں، جس جگہ پر بیٹھتے ہوں، وہ جگہ کتنی مبارک ہوگی۔ ہمارے پیر جہاں بیٹھے ہوں وہ کتنی جگہ مبارک ہوگی، اور اگر کوئی انسان اس جگہ پر بیٹھنے کا اسے موقع ملے تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اگر ہمارے پیر ہمیں کہیں
کہ تم یہاں پر بیٹھو تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی کہ جس پیر نے اس انسان کو بٹھایا ہے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا میرے رسول کی بارگاہ میں آتی ہے تو حضرات گرامی بیان کیا جاتا ہے کہ میرے رسول اس فاطمہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کو رسول پاک اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ حضرات گرامی یہ میرے فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ ماں فاطمہ الزہرا کی شان ہے، اور جس کے تقوی کا یہ عالم ہے، اتنی بڑی شان کے حامل ہے، اتنی بڑی شان کا اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب رات کو عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، پوری رات سجدے میں رہتی ہے، پوری رات قیام میں رہتی ہے، پوری رات سجود میں رہتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب صبح ہوتی ہے وہی فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اے رب تبارک و تعالیٰ تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی ہے۔ کتنی چھوٹی رات بنائی ہے تو نے کہ تیری فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی ہے، تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن تیری فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہی فاطمہ تو زہرا ہے کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے در پر ایک فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، جس کی سخاوت کا یہ عالم، جس کے پردے کا یہ عالم، اور جس کی تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ حضرات گرامی ایک مرتبہ ایک فقیر آپ کے در پر مانگنے کے لیے آتا ہے، اور آنے کے بعد مانگتا ہے کہ کچھ ہو تو دے دو۔ تو ماں فاطمہ الزہرا کے گھر میں کچھ بھی دینے کو لیے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی سامان ماں فاطمہ الزہرا کے گھر میں نہیں تھا کہ جو اس فقیر کو دے دے۔ اس وقت آپ نے ایک چادر کو اوڑھا ہوا تھا، ایک دوپٹے کو آپ نے اپنے سر پہ اوڑھا ہوا تھا، تو آپ دل میں ارادہ کرتی ہیں کہ چلو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس چادر کو میں فقیر کو دے دیتی ہوں۔ آپ نے اپنے ایک کھڑکی سے اس چادر کو اس فقیر کو دے دیا، اور آپ اپنے گھر میں آئے اور دل میں یہ کہنے لگی کہ اے فاطمہ تو نے اس چادر کو تو دے دیا ہے، لیکن اب میرے شوہر اگر گھر میں آئیں گے یا میرے پاپا گھر میں آئیں گے اور مجھے جب بغیر چادر کے دیکھیں گے تو میں کیا ان کے سامنے منہ دکھاؤں گی، میں ان کے سامنے کیسے حاضر ہوں گی۔ حضرات گرامی بس اتنا سوچتی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں اور ماں فاطمہ الزہرا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میرے رسول نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ سامان آپ کے پاس میں لایا ہوں رسول پاک کی طرف سے۔ ماں فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے میرے لیے کیا سامان بھیجا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے پتا نہیں ہے اس تخت میں کیا ہے کہ آپ کے لیے سامان بھیجا ہے۔ آپ دروازے سے اس سامان کو اپنے گھر میں لاتی ہیں، لانے کے بعد کہنے لگتی ہیں کہ یہ سامان ہے کیا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مبارک دوپٹہ اس تخت پہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ اس دوپٹے کو دیکھتی ہیں دل میں سوچتی ہے کہ یہ آخر یہ دوپٹہ میرے بابا نے مجھے کیوں بھیجا، بس اتنا سوچتی ہیں کہ میرے رسول ہاشمی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی جس دوپٹے کو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے وہ دوپٹہ کسی اور نے نہیں بلکہ رب نے اپنی جنت سے تمہارے سر پر ڈھکنے کے لیے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس دوپٹے کو تم دیکھ رہی ہو وہ دوپٹہ کوئی اور نہیں، کسی اور نے نہیں بلکہ رب نے جنت سے بھیجا ہے، اس لیے کہ تم نے اس فقیر کو اپنے گھر سے واپس نہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، اللہ نے اس کے صدقے میں تمہیں جنت سے یہ دوپٹہ عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ کی شان یہ ہو کہ جس کو اللہ جنت سے دوپٹے بھیج رہا ہو اس فاطمہ کی شان کا الگ کیا ہوگا۔ اے عزیزان ملت اسلامی ذرا سوچو تو صحیح، اس فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا
جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ سیدہ فاطمہ، کہ جب فاطمہ کا نام کوئی دل سے لیتا ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب فاطمہ سے کوئی اپنی نسبت کر لیتا ہے اور میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو پھر رب بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، رب بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے. حضرات گرامی، تو یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میری فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ نصیب اللہ نے ان کو فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ خاتون جنت کے پاس مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے میری بیوی، اے میری زوجہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کتنا زیادہ دہیج دیا تھا، کتنا زیادہ دہیج دیا تھا اپنی بیٹی کو. جب اس کی شادی ہوئی تھی کتنا زیادہ دہیج دیا تھا، لیکن تمہارے بابا نے مجھے یہ مختصر سا دہیج دیا. عام لفظوں میں آپ نے کہا. اور سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ اے علی میرے شوہر، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بابا نے مجھے یہ اتنا چھوٹا سا سامان دیا، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ رات کو سوئے مولا کائنات تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک خواب ہے آیا، اور اس خواب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے محل لگے ہوئے ہیں، جنت میں آپ تشریف فرما ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا ایک عظیم الشان اور ایک بڑے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کے قدموں میں آپ کی جوتی لگی ہوئی ہے. اور جب وہ جوتی پہنتی ہیں تو اس وقت ایک عورت آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اچھی اور خوبصورت دوسری جوتی ہوئے، اور اس جوتی کے اندر عظیم الشان ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونا اور چاندی لگا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، جس جوتی کے اندر سونا اور چاندی اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، وہ عورت آ کر سیدہ فاطمہ کے قدموں سے جوتیوں کو اتار کر کے آپ خود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سیدہ فاطمہ کے قدموں میں وہ جوتیاں پہناتی ہیں، اور پہنانے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں. یہ خواب دیکھتے ہیں آپ، اور جب یہ خواب دیکھ لیتے ہیں صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ آپ کے پاس تشریف فرما ہے. آپ کہنے لگتے ہیں اے فاطمہ، رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک عورت تم جنت میں بیٹھی ہوئی ہو، ایک عظیم تخت پر بیٹھی ہوئی ہو، اور اس تخت پر ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، یاقوت اور زمرد لگے ہوئے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک عورت آتی ہے اور خوبصورت جوتیاں تمہیں پہناتی ہے. اس کے بعد کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگتی ہے اے علی، جو عورت آئی تھی اور مجھے جوتیاں پہنائی تھی وہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی تھی. وہ مجھے جوتیاں پہنانے کے لیے آئی تھی. تمہاری بیوی کی یہ شان ہے، تمہاری زوجہ کی یہ شان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی خود آ کر کے مجھے جوتیاں پہناتی ہے جنت میں. اور اسی پر بس نہیں حضرات گرامی، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ میرے رسول کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، اور لانے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، میں آپ سے بس اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جنت میں انسانوں میں سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ مجھے بتائیے کہ انسانوں میں سب سے پہلے مردوں میں کون جائے گا؟ کون جائے گا جنت میں؟ تو میرے رسول ہاشمی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، سب سے پہلے تمہارا بابا محمد عربی جائے گا جنت میں، سب سے پہلے تمہارا بابا جائے گا. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے کہ بابا جان آپ جاؤ گے؟ تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں فاطمہ، سب سے پہلے جنت میں تمہارا بابا جائے گا، جنت میں سب سے پہلے تمہارا بابا جائے گا. اور آگے عرض کرتی ہے کہ بابا جان، اور عورتوں میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ تو میرے رسول ارشاد فرماتی ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جائے گی، عمران کی بیٹی مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو سیدہ فاطمہ واپس پوچھتی ہے بابا کیا حضرت مریم جائے گی؟ تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹی، سب سے پہلے جنت میں مریم جائے گی. تو حضرت فاطمہ
عرض کرتی ہیں کہ حضور والا میں اس غرض سے آئی تھی کہ اگر جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جاؤ گے تو آپ مجھے یہ ارشاد فرماؤ گے کہ جنت میں سب سے پہلے تو جائے گی، مجھے یہ غرض تھی، لیکن آپ نے سیدہ مریم کا نام لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جنت میں تو سب سے پہلے مریم ہی جائے گی، لیکن جب مریم جنت میں جائے گی تو وہ تمہاری سواری کی نقیر پکڑ کے سب سے پہلے تمہاری سواری کے ساتھ جنت میں جائے گی، تمہاری جنت کی سواری کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی عظیم الشان کی سیدہ فاطمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کی کتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کو اللہ نے ایک نسبت فرمائی، اللہ نے سیدہ مریم کو ایک نسبت فرمائی، اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سیدہ مریم کے ساتھ کر دی، یعنی ان کو خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا۔ لیکن قربان جائیے ماں فاطمہ زہرا کی شان پر کے سیدنا فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی، اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نسبت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ تمام انبیاءوں کے امام، تمام انبیاءوں کے آقا، تمام انبیاء کے نبی، خاتم الرسول نبی پاک ماں فاطمہ زہرا کے بابا ہے، سب سے پہلی نسبت۔ اور دوسری نسبت یہ بیان کی کہ آپ کے شوہر مولا کائنات کی نسبت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مولا کائنات کے ساتھ آپ کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین و فاطمہ زہرا کی اولاد میں ہیں۔ 3 نسبتیں اللہ نے یہ ارشاد فرمائی۔ اور آگے سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں علامہ اقبال جو بیان کرتے ہیں ان کی شان میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر شریعت کی زنجیر، اگر تیرے نبی کے دین کے حکم، اگر ان کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی نہ ہوتی تو اے فاطمہ میں تیری قبر کا دیدار کرتا، میں تیری قبر کا دیدار کرنے کے بعد تیری قبر کا طواف کرتا نظر آتا۔ اور اے فاطمہ تیری شان تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا، اگر دیتا تو یہ تیرا بابا تیری قبر کا طواف کرتا ہوا نظر آتا، تیری قبر کا طواف کرتا، لیکن میرے پاؤں میں اسلام کی زنجیریں ہیں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی یہ شریعت ہے کہ جس شریعت کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہی فاطمہ زہرا ہے، یہی فاطمہ زہرا ہے کہ جن کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، جن کا فاق و فکرہ کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ زہرا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور یہ سائل مانگنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ سائل آتا ہے نا تو سیدہ فاطمہ اس کو اپنی چادر عطا فرما دیتی ہے کہ اے سائل تم مانگنے کے لیے آئے ہو، یہ چادر لے جاؤ، میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب وہ چادر دے دیتی ہے تو ایک چادر ایسی ہوتی ہے کہ وہ چادر جب آپ اوڑھتی ہیں تو جب آپ سر پر اوڑھتی ہیں تو آپ کے قدم کھل جاتے ہیں، جب آپ سر پر اوڑھتی ہیں تو آپ کے قدم کھل جاتے ہیں، اور جب آپ سر پیر پر اوڑھتی ہیں تو آپ کا سر کھل جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ سوئی ہوئی ہے تو اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اے فاطمہ تو سوئی ہوئی ہے اور یہ چادر تو نے کیوں اس طرح اوڑھی ہوئی ہے؟ تو فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے بابا جان دراصل بات یہ ہے کہ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ مانگنے کے لیے
آیا تو اس کو میں نے اپنے چادر کو دے دیا اور یہی ایک چادر باقی تھی، جب میں اس کو اوڑھتی ہوں، جب سور اور سر کو اوڑھتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، جب پیر پر اوڑھتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ اے بابا جان میرے پاس کوئی دوسرا سامان نہیں ہے، دوسرا سامان اوڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرات گرامی اس وقت میرے رسول ہاشمی سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے میری فاطمہ صبر کر لے، اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ہمیں اس نعمت یہ نہیں چاہیے بلکہ میری اولاد کے لیے تو اللہ نے جنت کی نعمتیں عطا فرما دی ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جنت کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ تو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے؟ اللہ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ حضرات گرامی، تو ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بچیاں بغیر پردے کے ساتھ کہاں کہیں پر بھی چلی جاتی ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور بغیر پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن معزز سامعین کرام، یہ فاطمہ زہرا کے آپ پردہ دیکھیں اور ان کی حیا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کیا ہوا ہے، اپنے بالوں سے اپنا پردہ کیا ہوا ہے۔ اور جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کہنے لگتی ہیں کہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے تمہارے بابا محمد ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے اور آپ نے اپنے بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے، اور کیا عرض کرتے ہیں کہ بابا جان میں پورا دن گھر میں کام کرتی ہوں اور کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں یہ چھالے پڑ جاتے ہیں اور میری پیٹھ پہ یہ زخم ہو جاتے ہیں، بابا جان میں بہت پریشان ہوں، میری حالت تو آپ دیکھو کہ کتنی بڑی پریشان ہو۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیح فاطمہ عطا کی جو آپ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں وہ تسبیح عطا کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر جس کو پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات اسی تسبیح فاطمہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں جب جنگ میں ہوتا تھا اور اتنی مشغولیت ہوتی تھی کہ مجھے نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، ایسی حالت میں بھی میں نے تسبیح فاطمہ کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اس کی فضیلت میں مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پریشان حال ہو، جب انسان تکلیف میں ہو اور جب یہ تسبیح پڑھے تو اللہ اس تسبیح کے صدقے میں جیسے اس کی موت ہوتی ہے، اللہ اس تسبیح کے صدقے میں جیسے وہ مرتا ہے، جیسے اس کا قدم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اس کو اس تسبیح کے صدقے میں جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ یا علی یا علی، تو اس تسبیح کا جب یہ عالم ہے کہ اس تسبیح کے صدقے میں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دیتا ہو تو اس پھر فاطمہ زہرا کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ سیدہ فاطمہ کی سیرت ہے، ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پر ہمیں چلنا ہے۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، لیکن اللہ نے اس درد کو دور کرنے کے لیے تمہیں وظائف بھی عطا کیے ہیں، تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا بھی ہے اور تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنے برگزیدہ بندے عطا کیے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، تو آپ کی بارگاہ میں جو میں نے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا ایسی شخصیت عطا کی اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا عطا فرمایا ہم کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں کی عورتوں کو ان کا حکم دے کہ وہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کریں، وہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کریں۔
ایک ایک مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اتنا فاقہ ہونے کے بعد بھی جب بھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا تھا تو فاطمہ الزہرا کے گھر سے کبھی واپس نہیں لوٹتا تھا، کبھی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اس فاطمہ کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو فاطمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہو کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تم کسی فقیر کو، کسی مسکین کو اپنے گھر سے واپس مت لوٹانا، تو اس فاطمہ کی سیرت پر قربان جائیے کہ آج ہمیں ان کی سیرت پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں سوارنے چاہیے، اس فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کر کے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی بارگاہ میں بس وہی بیان کرنا تھا کہ اللہ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، اتنا مقام عطا فرمایا، تو ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دل میں اچھائی پیدا کر لو گے نا، جب آپ یہ سوچ لو گے نا کہ مجھے اچھے عمل کرنے ہیں، اچھی نیکیاں کرنی ہیں، تو پھر اللہ آپ کی نیت کے اچھے ہونے کے صدقے میں اللہ آپ کو توفیق و رفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے۔ سنیے گا کہ اللہ جب انسان بھلے ہی گنہگار ہو، بھلے ہی کیسا بھی ہو، لیکن اگر نیت صاف ہے، دل صاف ہے تو پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے اگر دل صاف ہے تو۔ ایک عورت ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے، جب گزرتی ہے نا تو دیکھتی ہے کہ ایک کتے کا بچہ، ایک کتے کا پلا اس کنویں کے پاس پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو بہت پیاس لگی ہے لیکن وہ کنویں میں سے پانی نہیں نکال سکتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے جو اس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ یہ جو فاحشہ عورت ہے نا، اسے دیکھا نہیں گیا، اور جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور یہ بلک رہا ہے اور جب یہ اتنی پریشانی میں ہے تو اس کتے کے بچے کو کیا دیکھتی ہے کہ اتنی مصیبت میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی مصیبت میں ہے، تو وہ اپنے جوتے کو اتارتی ہے، وہ عورت اپنے جوتے کو اتارتی ہے اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکالتی ہے اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو نکالنے کے بعد اسے رسی میں باندھتی ہے اور باندھنے کے بعد کنویں میں ڈالتی ہے، اور نکالنے کے بعد وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھیگ چکا ہوتا ہے، اس کپڑے کو نکالنے کے بعد اس کتے کے بچے کے سر کو پکڑتی ہیں، اس کے منہ کو کھولتی ہیں اور منہ کو کھولنے کے بعد چند پانی کے قطرے اس کپڑے کے ذریعے اس کے منہ میں ٹپکا دیتی ہے۔ سنیے گا، اس کی نیت صاف ہے، یعنی دل میں اچھائی کا ارادہ ہے کہ ایک ہے تو کتے کا بچہ، لیکن اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں گے تو ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے، اور جیسے ہی اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالتی ہے وہ، تو اس کو ہوش آتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے اور وہ بھونکتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ عورت وہاں سے گزر جاتی ہے۔ جب یہ معاملہ اللہ نے اس عورت کا دیکھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بھیجنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد سلام عرض کیا، اے میرے محبوب کائنات، اے میرے محبوب کائنات، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا، اللہ نے آپ کو بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ فلاں جگہ پر جو عورت ہے اس نے یہ اچھا عمل کیا ہے، اس عورت کو کہہ دیا جائے کہ اللہ نے تیرے اس عمل کو پسند کر لیا ہے، اور اس عمل کو پسند کرنے کے بعد اللہ نے تیری مغفرت فرما دی اور تجھے جنت نصیب فرما دی ہے۔ آن کیا تھا؟ بس ایک چھوٹے سے کتے کے بچے کے منہ میں چند پانی کے قطرے ٹپکانا، چند پانی کے قطرے ٹپکانا۔ عورت فاحشہ کی، بدکار کی، لیکن چھوٹا سا اچھا عمل کر لیا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت نصیب فرما دی، اس عمل کی وجہ سے اسے جنت نصیب فرما دی۔ لیکن آج تو ہم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، ان کے سچے ماننے والے ہیں، ان کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، تو ہم کو تو اور زیادہ چاہیے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، اور انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے نا تو صحابہ کرام کا طریقہ تھام لو،
صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کر لو، اس لیے کہ اگر ان کے طریقوں پر آپ نہیں چلو گے تو آپ اگر یہاں سے امریلی جانا ہو یا ساؤتھ کنڈلا جانا ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اگر اس راستے پر آپ چلو گے، اس روڈ پہ آپ چلے جاؤ گے اور اس روڈ کے ذریعے کہ بھائی یہ راستہ فلاں جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور اسی راستے سے ہم پہنچ سکیں گے، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر جاؤ گے تو آپ راستہ بھٹک سکتے ہو، آپ منزل کو بھٹک سکتے ہو، اگر آپ اسی راستے پر چلو گے تو پھر آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اسی طرح اگر آپ صحابہ کرام کے طریقوں پر چلو گے، اولیاء کاملین کے طریقوں پر چلو گے، علماء ربانیین کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ اس راستے کے ذریعے آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اگر اس راستے سے بھٹکو گے تو پھر شیطان تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھٹکا دے گا، دنیا میں بھی بھٹکائے گا اور آخرت میں بھٹکائے گا۔ حضرات گرامی، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں دنیا کے طریقے پر عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ دنیا تو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی، یہ دنیا تو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی، اور ہمیں اگر سیرت صحابہ ہمیں یہ وہ راستہ ہے کہ اگر اس راستے پر عمل کرو گے تو یہی راستہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا، یہی راستہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ یہی سیرت صحابہ اور سیرت اولیاء، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ حضرات گرامی، تو بس آپ کے پاس یہی عمل ہے کہ آپ سیرت صحابہ پر عمل کرتے رہو اور سیرت رسول پر عمل کرتے رہو، اللہ انہی سیرت پر عمل کرنے کے صدقے میں اللہ آپ کو جنت نصیب فرما دے گا، اسی سیرت پر عمل کرنے کے صدقے میں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی شان آپ نے سنی، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کتنی شان آپ کی، کتنی شان بڑی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ ان کی شان بیان کرتے ہو ان کی شان ختم نہیں ہوگی، آپ کی راتیں ختم ہو جائے گی، آپ کے دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اہل بیت اطہار کی شان کبھی ختم نہیں ہونے والی، اہل بیت اطہار کی شان کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے جلسوں میں آئیں، ان کی محفلوں میں آئیں اور ان کا فیض حاصل کریں، اس لیے کہ جو ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کا فیضان ان پر جاری فرماتا ہے، ان صحابہ کرام کا فیضان ان پر جاری فرماتا ہے، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بس یہی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے رہو، ان کے طریقوں پر عمل کرتے رہو، اور ان کی سیرتوں پر عمل کرتے رہو گے، ان کے طریقوں پر عمل کرتے رہو گے، اور انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پر عمل کرتے رہو گے، اللہ اسی راستے کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، کل انشاءاللہ تعالی فضائل امام حسین اور امام حسن، سیرت سیدنا امام حسن اور امام حسین آپ کے سامنے بیان کروں گا۔